ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ام السائب فقال مالک تزفزفین قالت الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تصب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب كير خبث الحديد رواه مسلم۔ حضرت امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی حضرت ام سائب کے پاس تشریف لائے تو فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ کہاں پر رہی ہو؟ بولی بخار ہے، اس کا ستیہ ناس ہو۔ فرمایا بخار کو برا نہ کہو، حضور نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، وہ تو انسان کی خطائیں ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کو دور کر دیتی۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخار کیا کرتا ہے؟ انسان کی خطاؤں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے لوہا بھٹی میں ڈالنے کے بعد خالص ہو جاتا ہے، میل اس کی جھڑ جاتی ہے۔ بخار انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جتنی بھی بیماریاں ہیں نا جی، آپ وہ تمام کی تمام بیماریاں ایک اسپیسیفک جگہ پر ہوں گی، ٹارگیٹڈ ایریا۔ سر میں درد ہے تو سر میں درد ہے، وہ درد ہاتھوں میں نہیں کنورٹ ہو رہی، وہ پیروں میں ٹانگوں میں نہیں۔ گردے میں درد ہے تو گردے میں درد ہے، دل میں درد ہے تو دل میں درد ہے، بازو میں درد ہے تو بازو میں درد ہے۔ درد شقیقہ چلتی ہے کمر سے لے کے ٹانگ تک، ہاں جی، وہ ٹانگ میں ہی درد رہتی ہے ہر وقت، لیکن اس کی وجہ سے باقی اعضاء متاثر نہیں ہوتے۔ لیکن بخار ایک واحد ایسی سر سے لے کے پیروں تک ہر شے اس میں انوالو ہوتی ہے۔ ایک تو بات یہ، حضرت امام سیوطی علیہ رحمہ نے ایک کتاب لکھی کشف الغمہ فی اخبار الحمہ، اس میں بروایت حسن مرفوعاً نقل کیا ہے کہ ایک رات کا بخار تمام خطائیں معاف کروا دیتا ہے۔ اگر بندے کو ایک رات بخار ہو جائے اس کی ساری خطائیں معاف ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں کہ بخار جہنم کی بھٹی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے مومن کو جہنم سے بچاتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا بخار عطا فرما جو تیری راہ میں چلنے، تیرے گھر آنے، تیرے نبی کی مسجد تک پہنچنے سے نہ روکے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ کو ہمیشہ بخار رہتا تھا، ہلکا 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 ہلکا۔ اچھا جی، میں یہ بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصے کی بات ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا اور بڑی مشقت کے ساتھ دوائیاں بڑا علاج کروایا۔ وہ مہینہ لگ گیا علاج کے بعد، مہینے کے بعد بھی 3-4 مہینے تک میرا بخار نہیں ختم ہوا، وہ رہا، ہمیشہ بخار رہا، 100 پہ 101 پہ 100 101 100 یہاں پہ ٹکا رہا، اور بندہ کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، اوزاری آ جاتی ہے، بندہ تنگ آ جاتا ہے یار، تکلیف میں آ جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یار یہ دیکھو ان کے کتنے وہ جگرے تھے، اور انہوں نے دعائیں کی یا اللہ ہمیشہ ہی بخار ہی رہے ہمیں، لیکن ایسا بخار نہ دینا یا اللہ جو تیرے جو ہے گھر میں آنے سے، تیرے حبیب کے در پہ جانے سے ہمیں روک دے۔ تو آپ کو ہمیشہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن فاضل بریلوی وہ کہتے ہیں الحمدللہ مجھے بھی ہمیشہ ہلکا بخار رہتا ہے، لیکن اس ہلکے بخار کے اندر بھی امام احمد رضا نے وہ کام کیا ہے، اللہ اللہ، عرب و عجم کیا بھائی، پوری دنیا پہ اس کا راج۔ میں کہتا ہوں شاید کسی ماں کے لال نے یہ سلام نہ سنا ہو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھ، یعنی حضور کو اتنا پسند آ گیا، عرب و عجم کوئی بندہ ہے ہی نہیں جی۔ اور جو آج کے دور میں یہ کہنا کہ مجھے یہ سلام نہیں سنا یا مجھے نہیں آتا، میں بڑا تعجب کروں گا یار،
اس کو مصطفیٰ جان رحمت نہیں سنا ہوا، اس کو یہ نہیں آتا؟ بڑے تعجب کی بات، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس گھڑی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ ہائے ہائے ہائے۔ میں کہتا ہوں حضرت جی حضور کے ساتھ محبت کا اس بندے نے نا انتہا کر دی، دیوانہ ہو گیا تھا، دیوانہ، حضور کے عشق میں دیوانہ ہو گیا تھا، کسی کو نہیں اس بندے نے بخشا۔ بھائی عشق رسول کی بات آئی تو پھر اس بندے سے آگے کوئی نہیں۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہاں جی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت اردو زبان کے اندر، فارسی زبان کے اندر، عربی زبان کے اندر اس بندے نے جو کام کیا نا، صدیوں تک کوئی ماں کا لال دوبارہ ایسا کام نہیں کر سکتا۔ یہ ان کی خاص کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جس حال میں رکھ، ہمیشہ اپنا شکر کرنے والا رہا۔ اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔